اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدنا علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتفكروه وتسبحوه بكرة وأصيلا بے شک اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اساں بھیجیا تانوں گواہ بنا کے اور خوشخبریاں دین والا اور ڈراؤن والا تاکہ تسی لوگ ایمان لے آؤ اللہ اور اس دے رسول نال وَتُعَزِّرُوهُ اور تانوں چاہیے اس رسول نال تعاون کرو وَتُوَقِّرُوهُ اور اس رسول دا ادب کرو احترام کرو وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا اور صبح و شام اللہ دیاں تسبیحاں بیان کرو واجب الاحترام سامعین محترم اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دے صاحبوں اور عزیز ساتھیوں دنیا دے اندر بہت زیادہ رشتے اور ناطے ایسے نے کہ جنہ دا احترام اور جنہ دا ادب ہر لحاظ نال ضروری ہوندا ہے جس طرح
ایک شاگرد واسطے یہ بات بہت ضروری ہے کہ ہمیشہ اپنے استاد دا مؤدب رہے، انہاں دا احترام کردا رہے۔ اس طرح بیوی واسطے انتہائی ضروری ہے کہ ہمیشہ اپنے خامد دا احترام اور انہاں دا ادب کیتا جائے۔ اس طرح چھوٹیاں واسطے بہت ضروری ہے کہ ہمیشہ اپنے تو بڑے دا ادب اور احترام کیتا جائے، اور اس طرح اولاد واسطے بہت ضروری ہے کہ اپنے والدین نال ادب احترام جیڑا ہے انہوں ملحوظ خاطر رکھیا جائے۔ لیکن ایک بات اپنے ذہن نشین فرمانا، اگر کوئی شاگرد استاد کا احترام نہیں کرتا یا کوئی مقتدی اپنے امام اور خطیب کا احترام نہیں کرتا، یا کوئی اولاد اپنے والدین کا احترام نہیں کرتی، یہ بہت بڑا گناہ ہے اور بہت بڑی اللہ کی نافرمانی بھی ہے۔ لیکن عہدے تے کفر کا فتویٰ نہیں لگایا جا سکتا۔ احترام کرنا چاہیے ساریاں ہستیاں دا۔ اگر کوئی نہیں کسے ٹائم خدا نہ خواستہ استاد دا بے ادب یا والدین دی کوئی نافرمانی کر سکے تو فوراً رجوع کر لیندہ ہے، والدین کو لو معافی مانگ لیندہ ہے، اللہ نو راضی کر لیندہ ہے۔ یعنی یہ تمام ہستیاں دا اگر خدا نہ خواستہ کدے کوئی تھوڑی بات ہی انہاں دی بے ادبی ہو جائے، بندہ معافی مانگ لے، ایدے تے کفر دا فتویٰ نہیں لگایا جا سکتا۔ لیکن میرے بھائیوں، جس ذات محترم دا ادب احترام ہر لحاظ نہ کرنا اور ضرور کرنا، کہ جنہ دی گستاخی دی وجہ تو اللہ ذوالجلال والاکرام دائرہ اسلام جو خارج کر دیں دینے، او ہستی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ انہاں دا ادب احترام ہر لحاظ نہ کرنا ہے۔ میرا دل کرتا ہے میں آج اپنے محبوب علیہ السلام دے ادب و احترام دے حوالے نہ چند کمارزات واڈے احباب دے پیش خدمت کر سکا۔ آؤ ذرا اللہ دے قرآن دے الفاظ نو بڑی محبت نہ سماعت فرما لینا۔ اللہ اللہ قرآن دا پارا چھپی ہے، ذرا پیغام رب العالمین نوٹ فرما لو۔ اللہ ذوالجلال فرما دینے ازروح اے تسا اس نبی دی دین دے کماں وچ مدد بھی کرنی ہے، واتوں وکروح تے نال اس نبی دا تسا احترام بھی کرنا ہے، واتوں ازروح واتوں وکروح میرے نبی دا ادب کرنا احترام کرنا، واتوں سبحو بکرتا واسیلا۔ اللہ میرے بھائی میرے برادر آئیے ذرا نوٹ فرمانا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تے قرآن نازل ہو رہے ہیں اور اللہ ذوالجلال نے میرے نبی نال اپنی محبت یا انتہام فرمایا میں جیڑا بندہ اللہ دے رسول دی بے ادبی کردا ہے، گستاخی کردا ہے، او دے تے کفر دا فتویٰ میرا رب بے اعلاندا ہے۔ آپ قرآن دا ایک اور مقام سن لو، تے رب العالمین نے اپنے مصطفیٰ نال اپنی محبت دی اخیر فرما دیتی ہے۔ اللہ 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 فرماندے نے فلا وربک لا یؤمنون
فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما۔ اے میرے سونیا فلا وربکا، سونیا منو تواڈا رب ہون دی قسم، سبحان اللہ، میرا رب فخر کر رہا ہے کہ میں اپنے محبوب دا رب ہوں۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ سونیا جیڑا بندہ تواڈا ادب تے احترام نہیں کردا، جیڑا بندہ تواڈا فیصلہ قبول نہیں کردا، جنوں تواڈا فیصلہ منظور نہیں، سانو او دا ایمان ہی منظور نہیں، جنوں تواڈا حکم منظور نہیں، سونیا سانو او دا ایمان ہی منظور نہیں، اسی انہوں دائرہ اسلام وچوں خارج کر دیاں گے۔ یار ویکھ لا محبت، میرا رب میرے نبی نال فرمائے، ایک اور مقام سننا ہے، فرمایا لا امرکا انہم لفی سکراتہم یا اے میرے سونیا محبوبہ لا امرو کا، سونیا مینو تواڈی عمر دی قسم ہے، اوتھے آکھیا رب ہون دی قسم ہے، مینو تواڈا رب ہون دی قسم ہے، ایتھے محبت فرمائی لا امرو کا، سونیا مینو تواڈی عمر دی قسم ہے۔ مدنیاں والیو کی معنی بنے گا لا امرو کا، سونیا مینو تواڈے بچپن دی قسم ہے، لا امرو کا مینو تواڈے لڑک پن دی قسم ہے، لا امرو کا سونیا تواڈی چڑھتی جوانی دی قسم ہے، لا امرو کا سونیا مینو تواڈے بڑھاپے دی قسم ہے، لا امرو کا سونیا مینو تواڈی جلوت دی قسم ہے، لا امرو کا مینو تواڈی خلوت دی قسم ہے، لا امرو کا محبوب سونیا مینو تواڈی مکی زندگی دی قسم ہے، لا امرو کا مینو تواڈی مدنی زندگی دی قسم ہے، لا امرو کا انہم لفی سکراتہم یا سونیا میں تواڈے نام دیا قسمہ اٹھا رہا ہوں، میں رب العالمین اپنی محبت دی انتہا کر رہا ہوں۔ اللہ مدنیہ جان والے اور پروانے ہو قرآن دے اور میرے نبی دا ادب احترام اللہ دے قرآن دا پیغام ہے۔ آؤ ذرا قرآن دا ایک اور مقام سننا ہے، فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ رب میرے محبوب دیاں شاناں بیان فرما رہے ہیں، ایتھے رب قسمہ اٹھا رہے ہیں، اور جدی عمر دیاں قسمہ رب کھاوے، جدی عمر دیا قسماں رب کھاوے، جدیاں انگلیاں چاننو چیر دیا، وجہ آسان تاجب کس گلدا، وجہ آسان تاجب کس گلدا، اور پتھراں وچوں پانی نت چلدا،
پر میں قربان جاواں اوے پنجا انگلاں چو نکلیاں پانچ نہراں پنجا انگلاں چو نکلیاں پانچ نہراں اے انگلاں نے میرے پیر دیا سردار سبھی سرداراں دا سردار سبھی سرداراں دا نالے ہاتھی او گنہاراں دا شاف مومن تابع داراں دا اور جنو شرمان دامن گیر دیا کون پیغمبر جناب محمد کہہ دیو گرا صلی اللہ آواز نہیں آئی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک پیغمبر تھے اللہ دا قرآن نازل ہو رہا ہے قرآن دا ایک اور مقام سننا سے 12:9 ہے اللہ فرماندے میں الذین یتبعون الذین یتبعون الرسول النبی الأمی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ الَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ اُتھے کی آکھیا وَتُعَزِّرُوهُ اِتھے آکھیا وَعَزَّرُوهُ ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون اللہ ساڑھے قرآن دے نور نہ سینے منور فرما ترجمہ سن لو فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ ایمان والے آنو چاہیدہ کہ نبی پاک دی مدد کر دین دے کمہ وچ مدد کر تے نال نبی پاک دا عدب کر نبی پاک دا احترام کیتا جائے میرے بھائی قرآن تو ہائیاں دے رہے ہیں بار بار قرآن تو ہائیاں دے رہے ہیں کہ نبی پاک دا ادب احترام کیتا جائے اور اللہ ذوالجلال دی قسم نبی پاک دی بے ادبی تے گستاخی اے میرے رب نو وارا کھاندی بولو وارا کھاندی رب نو مصطفیٰ دی بے ادبی وارے جنائی میں آنا نبی پاک دے صحابیاں نو میرے نبی دی بے ادبی وارے جنائی تے سانو بھی وارے سانو بھی وارے جنائی آہن ایک نو ذرا نوٹ کرتے جانا ہے میرا رب میرے نبی دی گستاخی برداشت نہیں دے کرتا ہے قرآن دا ایک مقام سنو فرمایا یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم نبی علیہ السلام آپ جو تو مکہ معظمہ جو مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تے آپ دیا مجلسان دے اندر یہودی بھی آ جاندے نے
مسلمان بھی آ جاندے تے صحابہ آندے نے آقا سونے رائنا ایدہ مطلب ہے آقا سانو دوبارہ مسئلہ سمجھایا دے ایک مسئلہ حضور نے دسے ایسے صحابہ نو سمجھ نہیں آئی تے صحابہ آندے نے رائنا آقا ذرا ساڑی رعایت فرمایا دے آقا ذرا مسئلہ دوبارہ رپیٹ فرمایا دے آقا ذرا مسئلہ وضاحت نہ دسیا دے رائنا ایدہ مطلب ہے کہ سانو دوبارہ سمجھایا دے یہودی بھی آکے بہن لگ بہن اور یہودی بیمان او قوم کہ جیڑی کدے بھی مسلمانہ دی خیر خواہ ہو سکتی انہاں نا لفظ رائنا نو بیکارن دی کوشش کیتی ہے اینا رائنا دی بجائے رائنا کہن لگ بے جیدہ معنی اے بندہ او ساڑیاں بکریاں دیا چرواہیا استغفر اللہ اینا میرے نبی دی گستاخی تے بے ادبی کیتی ہے عرشان تو جناب جبریل قرآن لے کے آگئے فرمایا ایمان والے ہو لا تقولو رائنا اوہ آج تو بعد نبی نور رائنا کہنا جیڑے لفظ اندر میرے نبی دی گستاخی ہوئے میں رب او لفظ چاندہ ہی نہیں اس لفظ نہ میرے نبی نو پکارے آ جائے پتہ اے لگ دے نبی پاک دی بے ادبی رب نو وارا کھاندی بولو وارا کھاندی رب نو وارا نہیں کھاندی قرآن دا ایک اور مکار فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون ایمان والے ہو میرے نبی دی آواز تو اچھی اپنی آواز نہ کرے آدھے میرے نبی دے سامنے اچھی آواز نہ بولے آوی نہ کرو میرے نبی دے سامنے تے میرے نبی نو انج نام بلایا دے جنہیں تسی آپس وچ ایک دوسرے نو بلا دے اور پتہ لگ دا نبی پاک دی معمولی بھی ادبی تے گستاخی میرے رب نو وارا نہیں کھاندی اوہ عرش والے رب نو وارا نہیں کھاندی تے میرے نبی دی گستاخی نبی پاک دے صحابہ نو بھی وارا کھاندی اونا نو بھی وارا نہیں جے کھاندی ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام آقا مکہ معظمہ جو مدینہ طیبہ تشریف لے گئے میرے نبی دا دل تڑپ دے پہ آتے ترس دائے بہار کہ بیت اللہ دیا سے آرتا کرنے واسطے اللہ اللہ میرے آقا نے ایک دن ایک خواب ویکھے آئے آپ فرمان دینے صحابیوں راتی میں خواب اندر بیت اللہ دے پھیریاں پارے ہوا دعا کرو اللہ اس کارتیاں حاضریاں نصیب فرما دے اللہ ایسے سالی سارے ہنو لے دے ہاں میں قربان جاؤں آقا فرمان دینے اسیم بیت اللہ دے چکر سیابہ بڑے راضی ہوئے سیابہ بھی سمجھ رہنے کہن لگے دا مطلب نبی دا خواب دیڑا او دے اللہ دیاں وہی دیاں اقسام وچوں ایک قسم ہویا کر دے نبی دا خواب سچائی ہوندہ نبی دا خواب جھوٹا نہیں ہو سکتا ہن اسی احرام بنناں گے اسی بیت اللہ دے چکر جا کے ضرور لگاواں گے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اینا احرام بن لینے صحابہ نے احرام بن لینے تے او جڑا مقام حدیبیہ اس جگہ تے میرے آقا پہنچنا تے زبان چو میرے آقا اللہ دیاں حمدہ بیان فرما رہے او جڑا صلح حدیبیہ دے
نام نہ واقعہ یاد کیتا جاندہ ہے، اس مقام تے نبی نو روک دیتا گیا ہے۔ ادھروں قاصد مکے والے آندے آ رہے ہیں، انہاں دے سفیر آ رہے ہیں، آکے نبی پاک نہ مذاکرات ہو رہے ہیں۔ ایک قاصد آیا، کیا لگا جناب تسا مکے داخل نہیں ہو سکتے۔ آقا فرماندے نے اساں لڑائی کرن نہیں آئے، اساں تے اللہ دے کر دیاں زیارتہ کرن واسطے آئے۔ کیا لگے دی معاہدہ ساڑے نہ طے کر لو، شرائط ساڑے نہ طے کر لو۔ آقا فرماندے نے کیڑیاں شرائط رکھنا چاہتے ہو؟ کیا لگے سونیا پہلی گل تے اے سال تسی عمرہ نہیں ادا کر سکتے، اگلے سال اسی تو انہوں اجازت دے دیا گے۔ میرے آقا فرماندے نے مینوں اے بھی منظور ہے، سبحان اللہ، امن واسطے مینوں اے بھی وارے چھے۔ اچھا جناب دوسری شرط بیان کرو۔ کیا لگے جی 10 سال تک تو اڈے ساڑے درمیان لڑائی نہیں ہوئے گی۔ حضور فرماندے نے سانو اے بھی منظور ہے۔ آقا فرماندے ہونگے اور میں لڑائیاں کر نہیں آیا، میں تے لڑائیاں مکان واسطے آیا، میں تے لڑائی چاہتا ہی نہیں۔ اچھا جناب اگلی شک پیش کرو۔ کیا لگے جی تیسرا معاہدہ ہے جیڑا ساڑا بندہ تو اڈے وال چلا جائے انہوں تسا فوراً واپس کرنا ہے، تے جیڑا تو اڈا بندہ ساڑے وال آ گیا اسی انہوں واپس نہیں دے کرنا۔ میرے آقا فرماندے نے سانو اے بھی منظور ہے، سبحان اللہ، سانو اے بھی منظور ہے۔ ہاں اللہ اللہ۔ حضرت عمرنا رضی اللہ تعالی عنہ بڑی جلالی طبیعت نے کہنے لگے حضور ایک گالتے میں نو دسو ہاں تسی اللہ دے سچے نبی ہو؟ فرمایا ہاں میں سچا نبی ہاں۔ آقا قرآن سچا کے کلام ہے؟ فرمایا بالکل سچا ہے۔ آقا جڑے کافر مرن گے وہ جہنم سے جان گے؟ فرمایا بالکل جان گے۔ آقا جڑے مسلمان مرن گے وہ جنت جان گے؟ فرمایا بالکل جان گے۔ حضرت عمر کہنے لگے سونیا پھر اینا تھلے لگن دی لوڑ کا دیئے، اینا دے سامنے تھلے لمے بہن دی لوڑ کا دیئے۔ آقا اشارہ کرو اینا دیا گردنا اڑا کے تو اڈے قدمہ چٹیر کر دے ہاں گے۔ فرمایا عمر نہیں، اللہ بہتریاں فرمائے گا۔ بالآخر معاہدہ طے ہو رہا ہے۔ حضرت عمر آندے نے سونیا جیڑی ایک شک ہے نا جیڑا کافران دا بندہ ہے انہوں اسی واپس کر دیاں گے تے جیڑا مسلمان ادھر قابو آ جائے انہوں واپس نہیں کرنگے۔ میری سمجھ نہیں آن رہی۔ فرماندے نے عمر کیوں پریشان ہو گیا؟ آقا عجیب گل لے۔ فرماندے نے عمر جیڑا ساڑھے والو ادھر چلا گیا سانو او دی لوڑی کوئی نہیں۔ تے عمر پہلی گال ایا ساڑھے والو ادھر کسے نے جانا ہی نہیں۔ سونیا سانو چھاڑ کے ادھر کسے نے جانا ہی نہیں۔ تے جیڑا ادھروں بندہ آئے گا ادھروں ہی ٹوٹ گئے آؤنگے، ادھروں ہی آؤنگے۔ عمر پیارے پریشان نہ ہونی، ادھروں کوئی نہیں جائے گا، ادھروں ہی آؤنگے۔ سارے ادھروں ہی آئے نے بھائی جوے صاحب ادھروں ہی سارے آئے نے الحمدللہ۔ آدھے ہور آؤن گے انشاءاللہ ہیں سارے گوانڈیاں والو ہی آؤن ڈانے اللہ دے فضل نار۔ ہون دے میں نو اگلے دے کہ مولی شاہ کہنے لگے کی کروں دے ساڑھے مسلک دیاں مسجداں ویلیاں کری جاندے ہو دی ساڑھے بندے بھی ٹوٹ کے تو اڈے وال جان ڈانے۔ میں آکھیا اے دے جے ساڑھا کمال کوئی نہیں، ساڑھے وڈیرے دا کمال کوئی نہیں، یہ سارا کمال اللہ دے قرآن دا کمال تے محمد مصطفیٰ دی سنت دا کمال۔
ساڈا کیڑا کمال ہے، ساڈے درویشاں دی کیڑی گل ہے؟ اے ساری بہار ہے تے ایس اللہ دے قرآن دی بہار ودے جان گے ودے ہی جان گے۔ میرے آقا فرماندے نے عمر ادھروں ہی آؤن گے ساڈے والوں کسے نے جانا، سونے ادھروں کسے نہیں جے جانا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میں قربان جاواں جگاں دے پیر علیہ السلام اے معاہدہ طے ہو رہا ہے، دستخط میرے آقا علیہ السلام نے کرنے نے، دستخط اونا بھی کرنے نے، معاہدہ لکھیا جا رہا ہے۔ اینی دیر نو نا ایک ابو جندل مسلمان ہو گیا کافران دے علاقے تے مکے تے، ابو جندل ہاتھ پیر چھلے نے زخمی حالت دے اندر میرے نبی کل پہنچ گیا ہے، کہنے لگا سونیا میں کافرہ کولوں بڑی مشکل بچ کے آیا دے، آقا مینو اینا دے حوالے نہ دوبارہ کریا دے۔ اے ابو جندل دا جڑا باپ ہے نا وہ نبی علیہ السلام نا معاہدہ لکھن دے آئے، اے باپ کہنے لگا جناب تو اڈا ساڑا اے معاہدہ ہون دیا کہ ساڑا بندہ تسی واپس کرو گے، لہذا ابو جندل نو واپس کر دیو۔ آقا فرماندے نے اجے تے معاہدے تے سین ہی نہیں ہوئے، سین میں کرانگا تے معاہدہ نافذ العمل ہوئے گا، اجے میں سین نہیں کیتے۔ کہنے لگا جی سین ہوئے نے تے بھاوے نہیں ہوئے، ساڑا بندہ واپس کرو نہیں تے اسی معاہدہ توڑ دے آنگے، کوئی تو اڈی ساڑی صلح نہیں۔ میرے آقا فرماندے نے ابو جندل جا واپس ٹر جا، اللہ تیرے واسطے بہتریاں فرمائے گا۔ سونے آڈر تو اڈائے میں چلا تے واپس جانا وہاں، پر محبوب نہ میرے تے بڑے ظلم کی دے آقا مینو مارن گے میرے تے ظلم کرن گے۔ فرمایا ابو جندل نام پریشان ہو، اللہ تیری مدد فرمائے گا۔ ابو جندل واپس لے آگا مکے والے، اے نہ جا کے مکے دی جیل ویچ بند کر دیتا ہے، تو اڈے جیل آلہ تے بقاعدہ انتظام نہیں، ایک کمرے چلے آگے نہ بند کر دیتا ہے، باہر نہ ایک بندہ کھڑا کر دیتا ہے، ایک گارڈ کھڑا کر دیتا ہے، میں یہ دا تیار رکھی کدھے نکل نہ جائے۔ قربان جاواں نبی دا صحابی ابو جندل اینا اندروں اے جڑا گارڈ کھڑا کیتا سی نا اینو واز شروع کر دیتا ہے، اینو تبلیغ شروع کر دیتی ہے۔ اجے چاند دن گزرے نے تے جیل دا گارڈ نبی دا غلام بن گیا ہے۔ حیران ہو گیا، یہی پہلے انہوں اندر ڈکیا، اینو بھی پھڑ کے جیلے بند کر دیتا، دو ہو گیا، تیسرا بندہ لے آکے جیل اگے گارڈ بنا کے کھڑا کر دیتا۔ اینا دو مانے کوشش کی تھی تے اینا تیسرے نو میں مسلمان کر لے آئے۔ کیا لگے عجیب گالے، اینا تینہ نو پھڑ کے جیلے بند کیتا، تے چوتھا بندہ لے آکے نا جیل دے اگے گارڈ کھڑا کر دیتا، تے اینا تینہ نے کوشش کر دے رہا ہے، سمجھان دے رہا ہے، گارڈ نو سمجھان دے رہا ہے، بالآخر اینا تینہ دی تبلیغ نال چوتھا بھی وابی ہو گیا ہے۔ کی ہو گیا ہے؟ اللہ دے فضل و رحمت نال انہا چوانے مسلک دین اسلام قبول کر لیا، اور ایک سال ویچ کنے عرصے تھے 20 سال نہیں اجے گزرے، ایک سال ویچ جیلے رہ کے ابو جندل نے 300 بندے نو مسلمان کر لیا ہے۔ اساں باہر رہ کے کچھ نہیں کرن دا، اساں باہر رہ کے کچھ نہیں کرن دا، اونا جیلے رہ کے ایک سال ویچ 300 بندہ نبی دا غلام بنا لیا ہے۔ میرے بھائی میرے برادر اے ہوئی موقع صلح حدیبیہ والا، حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ انہاں دا ایک چچا ہے وہ بھی قاصد بن کے آیا ہے، اند تلوار نے اپنے ہاتھ چ پکڑی ہے تے میرے نبی نال مذاکرات پیا کردا ہے، کدے اے دی تلوار دا دست
ہستا جیڑا میرے نبی دے مبارک جسم نہ لگ دے کدے گلہ کر دے ہتھان دے اشارے کر دے تے ہاتھ میرے نبی نہ ٹچ ہوندہ ہے تے مغیرہ بن شعبہ دا سکا چاچا ہے تے نبی دا غلام مغیرہ ویکھنڈے آیا کہاں لگا خبردار چاچا ہوئیں گا تے اپنے کار ہوئیں گا میں ویناوان بار بار تیرا پلید ہاتھ جیڑا میرے نبی دے مبارک جسم نو لگ رہا ہے اگر ہون تیرا ہاتھ میرے نبی دے جسم نہ لگ گیا تے ظالمہ میں تیرا ہاتھ کٹ کے رکھ دیاں گا اے ہے عدد صحابانو نبی دی گستاخی وارا کھاندی اللہ اللہ ایک اور قاصد آیا مکے والے اندار تے آکے ماحول دیکھیا نبی تے نبی دے صحابہ دا اینا عدد اینا احترام صحابہ نبی پاک دا کر دے میں واپس گیا نا تے مکے والے کہاں لگے او سنا وی عروہ کی حالات وے کے آیا تے جیڑا عروہ نے نقشہ کھچے آئے اندر نے کہے عروہ سکفیم قریشانو جاکے کہے عروہ سکفیم قریشانو جاکے میں شاہان دے شاہی دربارانو ڈٹھا پر زمانے چے ایسی مثالی نہیں ملتی زمانے چے ایسی مثالی نہیں ملتی جمیں میں محمد دیارانو ڈٹھا زمانے جیسی مثالی نہیں ملتی ہائے ہائے زمانے جیسی مثالی ملک شبیر صاحب زمانے جیسی مثالی نہیں ملتی جنہیں میں محمد دیارانو ڈٹھا کہاں لگے ہو کی وے خایا انہاں دیاں ہی گلاں کری جانا ہے کہاں لگے گرن فضو قدر او پاج پاج کے پکڑن گرن فضو قدر او پاج پاج کے پکڑن رخ ساران نال مل دے پیارے نو ڈٹھا کہاں لگے میں عجیبی ماحول ویکھے آئے نبی پاک دے وضو دے قطرے صحابہ زمین تے نہیں ڈگن دیں دے گرے چھٹ ایک وینا تھوک دی زمین اتے میں ایسا کیتے نہیں نظارائی ڈٹھا کہاں لگے نبی پاک مبارک تھوک سوٹ دے میں صحابہ کے اپنیاں تلیاں بیچھا دیں دے میں اینا عدب تے اینا احترام لے تو امنو باللہ ورسولہی وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا اور میرا پیغام ساڑ جائے زبان گستاخ نکارے دی اور کردائے تو ان جیڑا احمد پیارے دی ساڑ جائے زبان اس گستاخ نکارے دی کردائے توہین جڑا احمد پیارے دی دفتر سیاہ ملسوں اونترائی جاونا جنت سورج دی دے حسن تیمی جول دے جنت سورج جی دے حسن تین جھول دے
اور جس دا حکم فرشتے نہیں ادول دے زمین آسمان ایسے کالتے نے پھول دے جو روضہ رسول جاتی راج راج پاؤن کون پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. خدا دی قسم رب نو اپنے مصطفیٰ دی بے ادبی وارے چ نبی دے صحابہ نو وارے چ تے سارے بولو سانو بھی وارے چ ساڑھے بھی وارے دے اندر نہیں ہے. ہر جاؤ اللہ دے فضل و رحمت دے نال میں ایک پیغام دینا چاہنا کہ اونا فراز دے ان بے غیرت لوگاں تک کوئی ساڑھا پیغام پہنچائے اور تو ساتھے ساڑھے مصطفیٰ دی گستاخی کر کے آپ دی بے ادبی کر کے آپ دے توہین آمیل خاکے تیار کر کے تو سا مصطفیٰ دا نام نعوذ باللہ مٹانا چاہندے ہو. میں آنا 24 گھنٹے آندے وچو کوئی گھنٹہ ایسا نہیں کہ جدو میرے مصطفیٰ دا تذکرہ نہیں ہو رہا. کسے ملک اندر مغرب دی اذان ہو رہی ہے تذکرہ میرے مصطفیٰ دا. کتے عشاء دی اذان ہو رہی ہے تذکرہ میرے مصطفیٰ دا. کتے فجر ہو رہی ہے کتے ظہر ہو رہی ہے. ویکھلا کتے سورج کتو ٹائم چڑھتا ہے کتے ملک اندر کسے ٹائم چڑھتا ہے کتے آقا تے درود پڑھیا جا رہا ہے اور جگہ جگہ تے مصطفیٰ دے تذکرے ہو رہے ہیں. اور فراز دے اس لائن زمانہ تک کوئی ساڑھا پیغام پہنچا دے کوئی ساڑھی آواز پہنچا دے. اور بدبختوں دوسرا دے ساڑھے مصطفیٰ دی توہین کر رہے ہو. پر آویخ لو دن دے 1:30 بجے لاہور دی مرکزی مسجد دے اندر بھی اوے آج بھی نام گونج رہے آتے آمینہ دے لال دائی گونج رہے ہیں آج تک گونج رہا قیامت تک گونجدہ رہے گا. کہو انشاءاللہ مر گئے ہو کہو انشاءاللہ. اگر تسی ایتھے بھی نہیں بولنا تے قیامت دی یکم نو بولنا دے. ساڑھے ایمان نو لڑکا رہا جا رہے ہیں اور میں سمجھنا اس دور دے اندر مسالک تو ہٹ کے گیا گزریا تو گیا گزریا مسلمان جہڑا اور جیدے اندر کوئی ایمان دی رتی موجود ہے چاہے انہیں کدے مسجد دا دروازہ لنگ کے نہ ویکھیا ہوئے وہ سب کچھ برداشت کر لے گا. اور لوگوں اسی کٹنا برداشت کر لانگے مرنا برداشت کر لانگے اپنے جسم دا انگ انگ کٹوانا برداشت کر لانگے. پر جب تک زندہ رانگے رب کبریاء دی قسم آمینہ دے لال کی گستاخی تے بے ادبی برداشت نہیں کرائیں گے. اب بولو اساں برداشت کرانگے گد کے ہاتھ چوکے بولو حصہ پہ آجا تو اڈا نبی پاک دی گستاخی برداشت کرانگے. پھر بولو برداشت کرانگے. ایک غیرت مند قوم ہے ایک جرت مند قوم ہے ایک دلیر قوم ہے. اور جاؤ اللہ دے فضل و رحمت دے نال ساڑھے جسمہ دا قیمہ ہو جائے اس قیمے جو آواز آئے گی تے مصطفیٰ دی محبت ہی آئے گی. اور انشاءاللہ اللہ دے فضل و رحمت دے نال جب تک اسی زندہ ماں مصطفیٰ دی گستاخی تے بے ادبی برداشت. اور جاؤ ملک دے حکمرانوں میں بے بانگے دول اس بات کا اعلان کرنا ساڑھا مطالبہ خان صاحب سب کچھ برداشت دے پر مصطفیٰ دی توہین برداشت دے. ساڑھا مطالبہ کہ فرانس نال بائی کارڈ کیتا جائے اور تو انو منظور ہے بولو منظور ہے. فرانس نہ بائی کارڈ ہونا چاہیے تھا کہ نہیں. انہاں دے سفیر واپس کر لے جائیں ساڑھے سفیر واپس بلائے جائیں. انہاں نہ بائی کارڈ تو انو منظور ہے. ساڑھا مطالبہ حکومت وقت کے میرے بھائیو میرے برادر او مصطفیٰ جنہ دے بارے قرآن آندہ وَتُعَزِّرُوهُ
وَتُمَكِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ اللہ منو تو انو اس محبوب پیغمبر دی زندگی دی ایک ادان سمجھ کے اور دے مطابق زندگی بسر کر دی توفیق عطا فرما دے۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔